नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी जश्न बहुत बहुत मुबारक हो। बस बारगाह हुजूर सरकार गरीब नवाज में मौजूद हैं आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी जश्न में। کون اتنا ہنسی اس خدائی میں ہے، نور سارا تو حیدر کے بھائی میں ہے، نور سارا کیا جان مصطفیٰ کیا ہے، باغ جنت کے پھول ہیں ہم سب، اس قدر باوصول ہیں ہم سب، اور غلام بطول ہیں ہم سب، خاک پا کی بارگاہ کے اندر جب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا، میلاد منایا، تو شامیانہ بھی سجایا، لائٹیں بھی سجائیں اور پھول بھی سجائے۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب اپنے حبیب کا جشن منعقد کیا، میلاد منایا، تو کس طرح سے، جیسا کہ حدیث قصہ میں محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ جتنے بھی حضور کے عاشق ہیں، جو رسول کا کلمہ گوئے ہیں، رسول اللہ کی امت کا اپنے آپ کو کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، عاشق رسول کہنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے رسول کی رسالت کا اجر کیا ہے؟ کیا ہے اجر رسالت؟ جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے، جو جہالت برے ماحول کو شفاف کرے، اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھ پائے، جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے، جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے۔ آپ تمام عاشقان رسول کو مولا علی کے مولا، ہم سب کے آقا و مولا مرشد علی علیہ السلام کی جشن میلاد بہت بہت مبارک ہو۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع ہے، حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں نورانی جشن ہے، بزم سچی ہے آقا و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ سب حضور سرکار غریب نواز کے شہدائی یہاں پر میلاد منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں بارگاہ حضور سرکار غریب نواز میں۔ مولا غریب نواز سب کی حاضری قبول عطا فرمائیں، اور جتنے عاشق جتنے چاہنے والے ویڈیو کے ذریعے بارگاہ میں حاضری پیش کر رہا ہے، دیدار کر رہا ہے، مولا ان کی بھی حاضری کو قبول بارگاہ عطا فرمائیں، سب کو اپنی حفظ و امان میں اپنی پناہ میں رکھیں، سب کے لیے حضور کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ مولا غریب نواز آپ سب کو سبد و شاد رکھیں۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہے،
تو میلادالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تمام عاشقان رسول کو ایک غور و فکر دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، جو مجھ سے مخاطب ہیں اس ویڈیو کے ذریعے، ان سبھی کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک علمی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آقا و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نورانی جشن کی محفل میں جتنے بھی حضور کے عاشق ہیں، جو رسول کا کلمہ گوئے ہیں، رسول اللہ کی امت کا اپنے آپ کو کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، عاشق رسول کہنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے رسول کی رسالت کا اجر کیا ہے اجر رسالت؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجیے ہے حضور میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کریں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے رسول کریم سے فرمایا کہ جو دین امت کو جو دین پہنچایا ہے، اسلام پہنچایا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے عوض میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کریں۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے، گھر والوں سے مودت کریں، محبت نہیں، مودت کریں۔ محبت ایک لمٹ تک ہوتی ہے، ایک سمت تک ہوتی ہے، محبت میں گنجائش ہے۔ مودت کی مثال اس طرح سے ہے کہ مچھی کو پانی سے مودت ہے، مچھی پانی کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتی۔ اس طرح سے رسول کے قرابت داروں سے مودت کرنی ہے، رسول کی آل سے، اولاد سے اس طرح سے مودت کرنی ہے۔ یہ بارگاہ حضور سرکار غریب نواز میں جو میں کھڑا ہوں، یہ حضور سرکار غریب نواز جو ہیں اہل بیت رسول اللہ ہیں، یہ ہیں قرابت دار رسول اللہ کے۔ یہ وہ ذات ہے اس بر صغیر میں، پاک و ہند بنگلہ دیش میں سب سے قریب ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ رب العالمین جو قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے اے رسول میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کریں۔ اب رسول کے کون ہیں قرابت دار؟ لوگ کہیں گے رسول کے کون؟ تو قرآن کریم میں وہ بھی صاف کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کالی کملی اوڑھے ہوئے کھڑے تھے اور اپنے حجرے مبارک پہ تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے کالی کملی کو کھولا اور اس کے اندر مولا علی شیر خدا جو جہاں کی ذات پاک کو اندر لیا، اپنی شہزادی سید النساء عالمین ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی کالی کملی چادر کے اندر لیا، اپنے دو شہزادے نواسے ابنا انا امام حسن امام حسین علیہ السلام حسنین کریمین کو لیا اور بے ساختہ فرمایا یہ ہے میری اہل بیت۔ اتنے میں جبریل امین آیت تطہیر لے کر نازل ہو جاتے ہیں، اللہ کی جانب سے آیت اتر جاتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیتہ یطہرکم تطہیرا، ہم نے تو ہر طرح کا نجس اور نجاست آپ سے پاک رکھی ہے اور اس طرح سے آپ کو پاک و طاہر خلق فرمایا ہے جس طرح سے اہل بیت کو پاک و طاہر رہنے کا حق ہے۔ تو یہ ہے قرآن کریم کی روشنی کے اندر آیت مودت اور آیت تطہیر جو آج کا جز ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، لیکن رسول کا رسالت کا اجر کون ادا کر رہا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کون حاصل کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے صاف طور سے قرآن کریم میں فرما دیا میں اس کے عوض میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے میرے قرابت داروں سے مودت کریں۔ تو رسول کے قرابت داروں سے مودت کریں۔ تو حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے یہی پیغام دیتے ہیں آپ سب کو، مولا سب کو سلامت رکھیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ حضور کی بارگاہ
सुभान अल्लाह। बारगाह हुजूर सरकार गरीब नवाज में मिलाद जिस जगह पर मुनक्किद किया जाएगा ये हता नूर है। बारगाह हुजूर सरकार गरीब नवाज में यहाँ पे तमाम सेटअप कर दिया गया है और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियाँ हो चुकी हैं। आप तमाम आशिकान रसूल वाले रसूल को मिलाद मुस्तफ़ा बहुत बहुत मुबारक हो। ए मजहर नूर खुदा बलगल उला कमाल ही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत तो जा जमाल ही हसनैन जान फातिमा हसनत जमी ख़िसाल ही यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि वालिही यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि वालिही। मौला हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जश्न मिलाद की तमाम तैयारियां चल चुकी हैं और आप लोग देख सकते हैं किस तरह से अजीम व शान नूरानी जश्न मुनक्किद किया जा रहा है हुजूर की बारगाह में हर साल की तरह। मौला गरीब नवाज सबकी हाज़िरी कबूल अता फरमाए, मकबूल अता फरमाए, सबको अपने फैज़ से फैज़याब करें। आलम पनाह गरीब नवाज। जिनके बेटे हसन हुसैन नसब, जिनकी बेटी है सैयदा ज़ैनब, जिनकी ज़ौजा है इस्मत यसरब, जिनके चाचा अबू तालिब है लक़ब, सबसे पाकीज़ा जिनका शजरा है, आप क्या जाने मुस्तफ़ा क्या है, जिनके बेटे हसन हुसैन नसब, जिनकी बेटी है सैयदा ज़ैनब, जिनकी ज़ौजा है इस्मत यसरब, जिनके चाचा अबू तालिब है लक़ब, सबसे पाकीज़ा जिनका शजरा है, आप क्या जाने मुस्तफ़ा क्या है,
باغ جنت کے پھول ہیں ہم سب، اس قدر باوصول ہیں ہم سب، اور غلام بطول ہیں ہم سب، خاک پائے رسول ہیں ہم سب، ان کے قدموں پہ سر یہ جھکتا ہے، آپ کیا جانے مصطفیٰ کیا ہے، یہ تصدق ہے ان کی زلفوں کا، یہ تصدق ہے ان کی زلفوں کا، فیض ہم پر ہے ان کی نظروں کا، خواجہ خواجگاں کے طلبوں کا، لینا میرے نظروں کا، ہند میں خواجہ جن کا بیٹا ہے، یہ تصدق ہے ان کی زلفوں کا، فیض ہم پر ہے ان کی نظروں کا، خواجہ خواجگاں کے طلبوں کا، پاس رکھ لینا میرے لفظوں کا، ہند میں خواجہ جن کا بیٹا ہے، آپ کیا جانے مصطفیٰ کیا ہے، سارے سادات گل ہیں اور وہ شجر، ان سے بڑھ کر کوئی نہ ہے بہتر، ان کے دشمن کے واسطے ہے خبر، ان نشانی کا ہوا یہ بھی تو ان کا صدقہ ہے، کیا جانے مصطفیٰ کیا ہے، آپ کیا جانے مصطفیٰ کیا ہے، آپ کیا جانے پھر ہم کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر ہم کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں، یہ کس شہنشاہ عالی کا صدقہ بڑھتا ہے، یہ کس شہنشاہ عالی کا صدقہ بڑھتا ہے، یہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں، یہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں، میں جناب ہے علی کے بیٹے پر پرشکن صرف علی ہے علی کے بیٹے، اور تم روایت میں دیکھو تو ولی اور بھی ہے، اور تم روایت میں دیکھو تو ولی اور بھی ہے، پر آیتن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے، پر آیتن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے، اور مشہور حدیث ہے الحسین بن دیوانہ کھڑے، لفظ منی نے بتایا کہ محمد کیسے، لفظ منی نے بتایا کہ محمد کیسے، منوان صرف علی ہے یا علی کے بیٹے، منوان صرف علی ہے یا علی کے بیٹے، لفظ منی نے بتایا کہ محمد کیسے، منوان صرف علی ہے یا علی کے بیٹے، ہمیں نعت مطلوب نبی کے لیے چھوڑ دے ساری دنیا، نبی کے لیے یہ ضروری ہے ہر امتی کے لیے، عشق احمد بنا رب ملے گا نہیں، عشق احمد بنا رب ملے گا نہیں، عشق واجب ہے یہ بندگی کے لیے، چھوڑ دے ساری دنیا نبی کے لیے، کون اتنا ہنسی اس خدائی میں ہے، نور سارا تو حیدر کے بھائی میں ہے، نور سارا تو حیدر کے بھائی میں ہے، کون اتنا ہنسی اس خدائی میں ہے، نور سارا تو حیدر کے بھائی میں ہے، نور سارا تو
چھوڑ دے ساری دنیا نبی کے لیے کون اتنا ہنسی اس خدائی میں ہے نور سارا تو ہے در کے بھائی میں ہے نور سارا تو ہے در کے بھائی میں ہے کون اتنا ہنسی اس خدائی میں ہے نور سارا تو ہے در کے بھائی میں ہے درس جس نے سنا وہ فدا ہو گیا کتنی معصومیت مصطفی میں ہے کتنا معصوم ہے نانا حسنین کا کتنا معصوم ہے نانا حسنین کا کتنا معصوم ہے نانا حسنین کا کون اتنا ہنسی اس خدائی میں ہے نور سارا تو ہے در کے بھائی میں ہے نور سارا تو ہے در کے بھائی میں ہے کون اتنا ہنسی اس خدائی میں ہے نور سارا تو ہے در کے بھائی میں ہے نور سارا تو ہے در کے بھائی میں ہے درس جس نے سنا وہ فدا ہو گیا کتنی معصومیت مصطفی میں ہے کتنا معصوم ہے نانا حسنین کا اس پہ ممتاز ہے سادگی کے لیے چھوڑ دے ساری دنیا نبی کے لیے جس کی چاہت تھی ان کو وہی کیا اور علی لکھ لیا بول احمد ضروری ہے نام علی چاند پہ چاند کی چاندنی کے لیے جس نے جلائی نور کی کشتی پار لگائی موسیٰ کو جس نے رستہ دکھایا جس کو پکارے شیخ مشکل کرے ہر جو علی باخدا ہے مشکل کشا مشکل کشا ہے مصطفیٰ مشکل کشا ہے مصطفیٰ چھائے ہوئے ہیں جنگ بدر خیبر کا گئے دیکھ گئے دیکھ گئے کربلا کے رہی ہے تمہارا یہ دبدبا ہے مصطفیٰ ہے مصطفیٰ دین کی تھی جو تیسری دعوت ہے در کے بابا نے لفظ بولا اے میرے سیدی اے میرے مولا سرکاری سے وہ عارف نے بولا
सबको सलामत व आबाद रखें, अपनी हिफ्ज़ व अमान में अपनी पनाह में रखें। हुजूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह के अंदर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात चल रही है। यहाँ पे बैठे हैं हुजूर की बारगाह के अंदर। ये सब अजीम व शान डेकोरेशन हुजूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह के अंदर मुनक्किद किया गया है। माशाअल्लाह बहुत ही अजीम व शान जश्न चल रहा है। मिलाद की महफिल सजी हुई है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप लोग देख सकते हैं। ये सब मिलाद का मंजर है बारगाह हुजूर सरकार गरीब नवाज़ का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर मिलाद शरीफ चल रही है हुजूर सरकार गरीब नवाज़ के सहन में, सहन गरीब नवाज़ में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान व शौकत से मनाई जा रही है। और अभी जो है समात तकरीर का वक्त है, महफिल समा और ये सब प्रोग्राम हो चुके हैं। सरकार की बारगाह में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल जो है सज चुकी है। आप लोग देख सकते हैं मौला गरीब नवाज़ सरकार की बारगाह में सब आशिक जाने वाले हाजिर हैं और मिलाद मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब नवाज़ के आंगन में मना रहे हैं, खाता है नूर में। और हुजूर सरकार गरीब नवाज़ के फैज़ से फैज़याब होके जाएंगे। लही आमीन, लही आमीन। मौला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में अपनी पनाह में रखें, निगाह करम निगाह ख़ास तवज्जो अता फरमाएँ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी जश्न में सब के लिए दुआ कर रहा है। सबकी तरफ से हुजूर की बारगाह में मुबारकबाद पेश करते हैं। गरीब नवाज़ आपको, आपके अहले खाना को सबको शाद रखें, आबाद रखें, किसी का कर्जदार व मोहताज न रखें। इज़्ज़त व ईमान की ज़िंदगी अता फरमाएँ, ज़िल्लत पर रुसवाई से महफूज रखें। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी जश्न में मौला सब की हाज़िरी कबूल अता फरमाएँ, मकबूल अता फरमाएँ। के पास से मैं सुई मंगाई, सुई होती है कपड़े सीने वाली, और वो सुई मंगाकर मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक सी रही थी रात के वक्त बैठकर, और सीते सीते ऐसे हुआ कि वो चराग में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नूर की तजल्ली डाली तो नूर मोहम्मद बना। रिवायत करते हैं अब्दुल्लाह बिन शुबैर, रिवायत करते हैं मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और दीगर हदीस की किताबों में ये हदीस मौजूद है। या रसूल अल्लाह, आप नबी किस वक्त से हैं? कभी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं उस वक्त से नबी हूँ जब अभी आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे। मैं उस वक्त की नबी हूँ अभी आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। बाज़ रिवायतों में आता मैं उस वक्त की नबी हूँ अभी आदम को पैदा होने के लिए 2000 साल बाकी है। रिवायात मुख्तलिफ आते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहिस्सलाम पर कुरान बाइबल नाज़िल हुई, इंजील नाज़िल हुई, वो अल्लाह के नबी और रसूल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह की वही आई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, जितने नबी आप नाम लेते ले लीजिए, नबी कहते ही उसे अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। एक इल्म होता है, एक इल्म लदुन्नी होता है, नूर मुबारक का मकाम। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने नूर मुस्तफा बना दिया और नबूवत का मकाम अता फरमा दिया, उसके बाद सारी कायनात से फरमा दिया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर। रहमत किसको कहते हैं? चलो अजमेर शरीफ के गुलामों, सरकार गरीब नवाज के गुलामों, रहमत किसे कहते हैं? आका
أشرق البدر علينا واقتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا حتى يا وجه الصدور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير بغالي پار کر دی جو میرا پار کر دی جو میرا ایسی مشکل میں خبر لیجیے ایسی مشکل میں خبر لیجیے ایسی مشکل میں خبر لیجیے سید عالم مدد کیجیے جا کنی کے وقت رحمت کیجیے جا کنی کے وقت رحمت کیجیے اپنا مکھڑا سب کو دکھلا دیجیے نام نامی ہو حسین ابتدا نام نامی بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما محمد مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی جشن کی محفل سجی ہے عطائے رسول کی بارگاہ میں بارگاہ حضور سرکار غریب نواز میں موجود ہیں سب کے لیے دعا کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں سب کا سلام و قدم بوسی پیش کرتے ہیں حضور آپ سب کی حاضری کو قبول بارگاہ عطا فرمائے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں اپنی پناہ میں رکھیں بارگاہ عطائے رسول میں سب کا سلام پیش کرتے ہیں بس جشن میلاد کی محفل جو ہے شروع ہو گئی ہے وہیں جا رہے ہیں اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کی حاضری قبول عطا فرمائیں جتنے عاشق جتنے چاہنے والوں نے اس نورانی جشن میں اپنی اپنی جانب سے حسب توفیق شرکتیں کری ہر سال کی طرح اس نورانی جشن میں کنٹریبیوشن کیا لنگر نیاز میں مولا آپ سب کے نظر و نیاز کے ہدیوں کو تحفوں کو قبول عطا فرمائیں سب کی خدمتوں کو قبول عطا فرمائیں اور اس خدمت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائیں اجر عظیم عطا فرمائیں صلہ عطا فرمائیں الہی آمین سب کے لیے دعا ہے حضور کی بات تمام عاشقین تمام چاہنے والوں کو میلاد مصطفیٰ باصفا صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو جیسا کہ حدیث قصہ میں موجود ہے کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتے اگر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلقت نہیں کرتا تو کائنات نہیں بناتا آج ہم نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا حسب توفیق ہم نے اپنی طرف سے ایک بشری ایک انسان جو بہتر سے بہتر کر سکتا ہے وہ کیا کہ حضور کی بارگاہ کے اندر جب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا میلاد منایا تو شامیانہ بھی سجایا لائٹیں بھی سجائیں اور پھول بھی سجائے جب اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب اپنے حبیب کا جشن منعقد کیا میلاد منایا تو کس طرح سے جیسا کہ حدیث قصہ میں محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا میں یہ کائنات کو پیدا ہی نہیں کرتا
अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर नहीं खल्क फरमाता तो कायनात जो बनी है हुजूर के सदक़े में बनी है। ये वजह तख्लीक़ कायनात है, ये वजह खलकत कायनात है, इन्हीं की वजह से कायनात की तख्लीक़ हुई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब मिलाद मनाया, जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर खल्क किया, तो मिलाद इस तरह से मनाया कि आसमान का शामियाना बिछाया और ज़मीन की फ़र्श बिछाई, सितारे और सूरज और चाँद की रोशनी की चिरागा किया। इस तरह से नूरानी मिलाद मनाया और ये कायनात को खल्क की। इसीलिए आपको वजह तख्लीक़ कायनात कहते हैं, वजह खलकत कायनात कहते हैं। इन्हीं की वजह से कायनात तख्लीक़ हुई, कायनात की खिलकत हुई। तो वजह खलकत कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो आप तमाम आशिकीन, तमाम चाहने वालों को। और एक ज़रूरी और पैगाम आप लोगों को देना चाहता हूँ, जैसा कि आज 12 रबी अव्वल की शब लग चुकी है, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ में मनाया जा रहा है। तो 12 रबी अव्वल शरीफ को भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न होता है और अहले तशरीह हज़रात, शिया हज़रात 17 रबी अव्वल को मनाते हैं। तारीख़ में 12 भी है, 17 भी है, 24 नहीं। किसी भी तारीख़ से या किसी भी शख्स से बहस नहीं। बस बात यह है कि मिलाद उसका है जो हर तारीख़ हर महीने से पहले है, हर तारीख़ हर महीने से अफजल है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये ना देखा करो कौन कह रहा है, ये देखा करो क्या कह रहा है। इसी बात को जहन में रखते हुए ये ना देखा करो कौन सी तारीख़, ये देखा करो मिलाद किसका है। मिलाद उस ज़ात पाक का है जो हर एक तारीख़ से, हर महीने से अफजल है, हर साल से अफजल है। तारीख़ अदद है, कोई अदद ना था, कोई अदद का इंतखाब ना हुआ, नूर मोहम्मद था। तारीख़ महीने की मोहताज है, कोई महीना था ना था, नूर मोहम्मद था। महीना साल का मोहताज है, कोई साल ना था, नूर मोहम्मद था। साल चाँद और सूरज की गर्दिश का मोहताज है, चाँद और सूरज ना था, नूर मोहम्मद था। ये है वजह खलकत कायनात, इनकी वजह से कायनात खल्क हुई। ये बने, इनकी खिलकत हुई, उसके बाद कायनात खिलक हुई। तो ये वजह तख्लीक़ कायनात है। क्या कहूँ क्या था, जो भी कहूँगा वो लफ्ज़ होंगे, कोई लफ्ज़ ना था, कोई अल्फाज ना था, नूर मोहम्मद था। बस इतना कह सकता हूँ, एक बनाने वाला था और एक बनने वाला था, नूर मोहम्मद था। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न तमाम मोमिनीन को बहुत बहुत मुबारक हो।